देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज घरगत। नाज़रीन, जिस तरह कोयटा में जो कत्ल आम हो रहा है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उसी के खिलाफ आज अंजुमन जमीयतुल उलमा मदरसा इस्लामी शरिया स्कूल कारगिल की जानिब से आज एहतजाजी जुलूस एक बर्पा किया गया है। हुसैन की तरफ जिंदगी, हुसैन की तरफ जिंदगी है हमारी तरफगाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। आज का ये तसव्वुर जुलूस इसलिए हुआ कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के क्वेटा में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गया। अक़लियत की तहफ़्फ़ुज़ की छोड़कर बेचारे कानकन मजदूरों को नहीं बख्शाया गया। जुल्म और बर्बरियत ऐसा था कि हाथों को बांधकर उनको भेड़ बकरी की तरह ज़बह किया गया। इतना जुल्म इस दुनिया की हस्ती में किसी जगह में ऐसा वाक़ नहीं हुआ। इस पर हम बहुत पुरज़ोर अपील करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हमदर्द इंसान जहाँ भी हो, इनके खिलाफ आवाज़ उठाए और ऐसे बदसलूकी कामों से बंद किया जाए। और देखो, ऐसे बर्बरियत आज ही का दिन नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे वाक़े हो गया है और पाकिस्तान में ऐसे होते रहा है और कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इन मजलूमों के हमदर्द कोई भी नहीं है, सब इन्हीं दहशतगर्दों के साथ दे रहा है। आज तक इतना जुल्म और बर्बरियत हो गया, किसी ने भी इक़दाम नहीं उठाया। आज तक किसी का भी इनका बदला लिया नहीं, कोई भी जालिम गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। ये क्या बात है? इसमें हमें बहुत दुख है कि हुकूमत होते हुए, जमहूरियत होते हुए, इमरान खान जैसे लोग वहाँ हुकूमत करते हुए क्यों इन मजलूमों के जनाजे पर नहीं पहुँचता है?
ان مظلوموں کو ہمدردی سے کیوں ان کو تسلی نہیں دے رہا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکومت کرنے والے سب انہی ظالموں کے ساتھ دے رہا ہے اور دہشت گردوں کو ساتھ دے رہا ہے. عالم سب دہشت گردوں کا ساتھ چھوڑ دو. دنیا اگر امن امان کا گہوارہ بن جانا چاہتا ہے تو ان دہشت گردیوں کو ختم ہونا ضروری ہے. ہمیں اسی کے لیے یہاں کھڑا ہو گیا ہے. ان مظلوموں کا ہمدردی اور بیچارے جو بازماندگان بیچارے بچے میں رہ گئے مزدوروں کا ان کا پرسہ دینے کے لیے یہاں سب جمع ہو گیا. مدرسہ عاشقہ کرگل جمعیت العلماء کی طرف سے ان کو پرسہ دے رہا ہوں اور ظالموں کو خدا کی طرف سے غضب اور لعنت ان پر بھیجنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ جلسہ جلوس کچھینی رسول رسول کوٹیاں سن کر تزور میں دربریت کے خلاف مہمین نوابا احتجاج باسون نور سندھی جمسو سی مدرسہ عاشقہ انجمن جمعیت العلماء طرفنا تمام ڈسٹرکٹ مؤمنین و نام جامعی طرفنا یہ احتجاج کو قائم نشد یہ احتجاج کو آغاز مجلس منا و جناب آخون حلیم جعبہ دعوت تحت مجلس آغاز قرآن تلاوت کے شروع برمو شکر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظالم مکمل کی تقریب پائے علماء دعوت ہے جناب مرتضی خلیلی جاپا کچھ پورے شخص نیدی مجلسی آغاز مطلبنا مستق کنیا دعوتو پر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان لا يحب كل خبان غفور صدق اللہ العلی العظیم.
قابل سر احترام حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ غلام حسن غازی صاحب امام الجمعہ والجماعہ، علماء کرام، سادات نظام، ضلع کرگل کی اس سرزمین پہ زندگی بسر کرنے والے غیور عوام، پیروان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ آج ضلع کرگل کے عوام چلے کلام کی اس سردی میں مرد و زن، پیر و جوان، علماء سادات سراپا احتجاج ہے۔ آج کے اس جلسے کا مقصد گزشتہ 3 جنوری کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان شہر کوئٹہ کے مچھ علاقے میں مظلوم، مزدور اور مستضعف سماج کے نہایت ہی کمزور ترین طبقے سے تعلق رکھنے والے مزدور کارکنوں کو جس فہیمانہ اور بے دردانہ طریقے سے دشمنان اہل بیت، دشمنان پیروان ولایت، دشمنان اسلام اور دشمنان انسانیت، جن کا انسانیت کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں، جن کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اور جن کے دلوں میں صفین و نہروان و حنین کی عناد بری ہوئی ہے، ان لوگوں نے چن چن کے اس کان کے اندر کام کرنے والے کون سے مزدور طبقے کے لوگ، پیروان ولایت علی ابن ابی طالب ہیں، کون کون سے لوگ عزاداران حضرت سید مظلومان ہیں، اور کون کون سے لوگ اہل بیت کے فرمان روا ہیں، انہیں بے دردانہ طریقے سے چھری کے ذریعے ذبح کیا گیا۔ اور آج ان کے خاندان لگ بھگ 5 دن گزرنے کے بعد بھی لاشوں کو لے کے لاہور کی سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ جس پاکستان کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی،
تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹ کے دیکھیں، اس طرح سے قائد اعظم اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے، اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، کن حالاتوں میں انہوں نے پاکستان کی بنیاد ڈالی اور پاکستان کے آئین کو مرتب کرنے میں کن کن کتابوں کا سہارا لیا، کس نظام کو انہوں نے فالو کیا، یہ وہ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ جلسہ ان لوگوں کے ساتھ جنہیں بے دردی سے شہید کیا گیا، آج بھی وہ سڑکوں پہ ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی اس سردی کے موسم میں ان کے ورثاء کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی اور انہیں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی بینر تلے منعقد کی گئی ہے۔ ہماری یہ آواز ہے کہ کوئٹہ کے جو مظلومین ہیں، ہزارہ طبقے سے تعلق رکھنے والے جو مظلوم عوام ہے، ان کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی ہے۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ صفین میں کیا ہوا، نہروان میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا، ان کے دلوں میں آج بھی وہ بغض و عناد اور حسد بری ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پیروان ولایت کو ذبح کر کے، نسل کشی کر کے، قتل عام کر کے اہل بیت کے پرچم کو، سید مظلومان کی عزاداری کو اور مکتب اہل بیت کو یہ کچل ڈالیں گے، رول ڈالیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کو آپ لوگ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں جو مکتب فکر سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، جو مسلک، جو مذہب سب سے آگے پروان چڑھ رہا ہے، وہ مذہب تشیع ہے۔ ماشاءاللہ آج پوری دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ فاجل فرجہم اہل گاداہم، نہایت صاحب غدیر فرماتے ہیں کہ جب بھی محمد اور آل محمد پہ صلوات، بے جوش صلوات کے بعد وعجل فرجہم واہل گاداہم، اس کے پیچھے کتنا ثواب ہے انشاءاللہ یہ علماء آپ کو بیان کریں گے۔ عزیزان گرامی، ان مظلوم و بےکس عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کے بعد جن لوگوں نے اس گھناؤنی حرکت کو انجام دیا، ان کے ساتھ اظہار نفرت، ان کے ساتھ غصہ، ان کے ساتھ لا تعلقی، مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کا یہ فرمان پچھلے کئی سالوں سے ہے کہ سنی بھائیوں کو کبھی بھائی مت کہو، آپ سنیوں کو جہاں کہیں بھی سنی ملے آپ کو، اہل سنت حضرات ملے، آپ انہیں بھائی مت کہو بلکہ ہماری جان کہو۔
जब तक सुन्नी और शिया में इत्तेहाद और यगानगत बाकी है, इस्लाम का परचम बुलंद है। लिहाजा ये जो लोग जिन्होंने दावा किया कि हमने इस कत्लेआम को अंजाम दिया, दाइश ने अगर ये जिम्मेदारी कबूल की, जमीयतुल उलमा के स्टेज से मैं आज कहता हूं कि इनका अहले तसन्नुन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चाहते हैं कि इस्लाम के दरमियान में तफर्रुका डाल के, मुसलमानों की जहनों को कुचल के, मुसलमानों के दिलों पे चोट करके ये अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। इनका मजहब के साथ, मसलब के साथ, वहदत के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये लोग बेदीन हैं और अनकरीब हर जगह से इनका सफाया हो चुका है। इराक से, यमन से, अफगानिस्तान से, हर जगह से इनका सफाया हो चुका है और इनका जो आखिरी बसेरा है वो पाकिस्तान में है। हमारी एक ही गुजारिश है, आज भी 5 रोज गुजरने के बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म को ये फुर्सत नहीं है कि लवाहकीन के पास जाके जिन्होंने इस बहीमाना वारदात को अंजाम दिया उनको केफरे किरदार तक पहुंचा देंगे। ये कहने का, ये सब्र दिलाने का, ये दिलासा दिलाने का और साथ ही साथ में इनके साथ कार्रवाई करने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है। ये होश में आओ, 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 होश में आओ। अज़ीज़ान गिरामी, हमें इन किस्म के हालात को हमने आज तक सामने किया है। आज तक मैं आज एक तारीख पढ़ रहा था कि ये जो कौम है, हजारा का जो कौम है, अभी तक 20 बार इन्हीं के कम्युनिटी से 22 बार इन्हीं के कम्युनिटी पे हमला हुआ और पाकिस्तान ने यह दिलासा तसल्ली दिया कि हम मुजरिमों को केफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, हम ढूंढ के निकालेंगे जिन्होंने ये बहीमाना कत्ल अंजाम दिया, हम उन्हें केफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम तारीख के सफात को पलट कर देखेंगे, आपको एक भी कार्रवाई नजर नहीं आएगी। इससे हमें यह साबित होता है कि जिस मुल्क की बुनियाद कायद-ए-आज़म ने रखी, जिस मुल्क का खौफ कायद-ए-आज़म ने देखा, आज को शर्मिंदे ताबीर नहीं हो रहा। हम सिर्फ शियों की नस्ल कुशी या शियों की ही कत्लेआम नहीं देख रहे पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में कोई भी अक़लियत आज महफूज नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू, पाकिस्तान में सिख, पाकिस्तान में ईसाई, पाकिस्तान में सुन्नी बरादरी कहीं भी महफूज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही चंद अनासिर है, शरपसंद अनासिर है, इनके हाथों में पाकिस्तान का ज़िम्मा इख्तिदार है। यही वजह है वो कार्रवाई करने में कामयाब नहीं होते। लिहाजा हमारी ये पुरजोर इल्तिमास है, इस पुरअमन जलसे के जरिए से जो हमारी जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के जो अरबाब इख्तिदार हैं, इनसे जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल ये मुअद्दिबाना इल्तिमास करते हैं कि सफारती सतह पर हमारी इस एहतिजाज को, हमारी इस आवाज को पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उठाकर जो मजलूम अवाम है, वहां की जो अक़लियत है,
وہاں کی جو شیعہ برادری ہے، وہاں کی جو عیسائی برادری ہے، وہاں کی جو ہندو برادری ہے اور وہاں کی جو سنی برادری ہے، ان سب کو امن اور چین کے ساتھ زندگی گزارنے کی ماحول فراہم کرے۔ اگر یہ سلسلہ، قتل عام کا یہ سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو وہ دن دور نہیں جب ایک دن پوری پاکستان اس کی لپیٹ میں آ کر صفحہ ہستی سے اس کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ لہذا ہماری یہ دلی گزارش ہے، ہم یہ احتجاج کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو پرامن، جو کمزور اور مستضعف عوام ہے، جو اقلیت ہے، انہیں آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ماحول فراہم کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں پوری دنیا کے اندر بدامنی کا ایک ماحول اسی ISIS کے ذریعے سے، اسی جند اللہ کے ذریعے سے، اسی لشکر جموی کے ذریعے سے، انہی سپاہ صحابہ، نام نہاد سپاہ صحابہ کے لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں بدامنی کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ سنجیدہ نوٹس لے اور جہاں جہاں تک ان کی رگ و پے ہے انہیں کاٹ دے، تاکہ پوری عالم انسانیت میں، پوری دنیا میں امن اور چین کا ماحول برپا ہو۔ میں پچھلے دنوں مدھیہ پردیش کے اندر، ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش میں شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے وہاں کے اقلیت اور وہاں زندگی بسر کرنے والے مسلمان برادری کے مقدس مقامات کے ساتھ جو توہین کی گئی، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت وقت سے یہ ہماری التماس ہے کہ اس قسم کی سازشوں کو ہمیشہ بے نقاب کر کے رکھیں، اور جو شرپسند عناصر ہے، ہندوستان امن کا گہوارہ ہے، یہاں ملی جلی تہذیب کا ہندوستان سنگم ہے، برسوں سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو ہے امن، اخوت اور بھائی چارے سے یہاں پہ زندگی کرتے آئے ہیں۔ آج کے بعد بھی یہ جو سہولیات ہے سب کو فراہم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شکر کا وقت ملنا جناب حضرت اسلام عباس شیخ جلیلی جی آپ کا التماس ہے مختصر تقریر کارکردگی جلسے مقاصد سے شارسی محمد پر محمد و آل محمد صلوات جو آخری نعمت یعنی چھچا انشاءاللہ رحمان یتن نامد احمد رحمت و خدا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. عزت مآب
امام الجمعہ والجماعہ حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ واعظی صاحب، علماء کرام، سادات اعظام، بزرگان، جوانان عزیز اور جلسے کے شرکاء، السلام علیکم۔ آج کا یہ اجتماع جس تناظر میں اس ٹھنڈے موسم میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر بہت سے عظیم ہستیاں ہم سے رخصت کر گئے۔ بالخصوص کوئٹہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ بولان، وہ ضلع جہاں پہ قتل عام ہوا بولان ضلع ہے، اور وہاں کے مشق علاقے جہاں پر کوئلے کا کام ہے، وہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کو جنوری کے 3 تاریخ کی رات کو اغوا کر کے لے گئے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک ایک کا شناخت کر کے جو ہزارہ قوم کے محبان اہل بیت تھے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ اس کے بعد آری نما چاقو سے ان کے شہ رگ کو کاٹ کر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہ دردناک اور اذیتناک طریقہ جن لوگوں نے اپنایا وہ داعش اور تکفیری ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ داری قبول کی۔ آج ہم انہی مظلوموں کو اپنا ہمدردی اظہار کرنے کے لیے ان کے لواحقین جو ان کے شہادت کے بعد بہت سے خواتین بیوہ ہو گئی، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، آج وہ اپنے عزیزوں کے کٹے ہوئے لاشوں کو لے کر کوئٹہ کے سڑکوں پر عدل انصاف کی پکار لگا رہے ہیں۔ یقیناً علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ظالموں کے ساتھ ہمیں نفرت اور ان کے سامنے، طاغوت کے سامنے، ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے حضرت علی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ظالموں کی حمایت میں آواز بلند کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے ہمارے امام علی علیہ السلام۔ لہذا دنیا کے جہاں پر بھی ہو، جس قوم و ملت کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے، ظلم کے ساتھ ہمیں نفرت کرنا چاہیے، مظلوموں کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنی آواز بلند کر کے یا اپنی جانی حمایت کر کے یا مالی حمایت کر کے۔ آج جس انداز سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو نکال کر ہم انہی مظلوموں کی حمایت میں یہاں جمع ہوئے، ان کے عزیز وہاں پہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ہم سب امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لہذا آج 3 جنوری کی تاریخ آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سال 2020 3 جنوری کو دنیا اسلام کے عظیم مجاہد سردار شہید سلیمانی، جنہوں نے امریکہ کے پروردہ داعش تکفیری گروہ کو ہر محاذ پر شکست دے کر کربلا معلی، نجف اشرف، کاظمین، سامرا کو آزاد کر کے یمنی مظلوموں کو حمایت کر کے فلسطینوں، لبنانوں، شاموں، دنیا کے جہاں پر بھی انہی تکفیری گروہوں سے لوگوں کو ظلم ستا رہے تھے، ان کی حمایت میں اس شہید نے قربانی دیا تھا
اس شہید کی شہادت کا دن بھی 3 جنوری ہے. آپ یہ بالکل سوچئے گا اس بارے میں. یا یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے مستقبرین جہاں کی کہ میں پچھلے سال شہید قاسم سلیمانی کو شہید کیا تھا، اس سال انہی 3 جنوری کو بلوچستان میں ہزارہ خون کے شیعہ مزدوروں کو، لاچاروں کو وہاں پہ ذبح کیا گیا تاکہ یہ یاد رہے. لہذا ہم ان کے خاندان کے ساتھ کرگل کے جمعیت العلماء، تمام مؤمنین مؤمنات، جوان، بزرگ، خواتین، ہم سب کے درد دل ہم ان مظلوموں کے خاندانوں تک آج پہنچا رہے ہیں. ہم بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کے لاشوں کو لے کر ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے. ہمیں بہت دکھ ہے، انسانیت شرمسار ہے اس قتل سے. آج پاکستان دہشت گردوں کا اڈا بن گیا. کسی کو وہاں امن نہیں ہے، کسی کو چین و سکون نہیں ہے وہاں پر. آئے دن قتل عام، آئے دن اقلیتوں پہ حملہ، بالخصوص شیعہ کمیونٹی پہ اور بالخصوص ہزارہ خون پہ ہمیشہ سے ظلم ہوتا آ رہا ہے. جب تک پاکستانی حکمران ان کو لگام نہ لگائے، ان ظالموں کو کیسر کردار تک نہ پہنچائے، تو یہ آگ ہمسایہ ممالک کو بھی پہنچ سکتا ہے. ہمسایہ ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے. لہذا آج نہ صرف ان مظلوموں کا بلکہ آج ہم ہمارے عالم اسلام کے باشمول لوگوں کی خدمت میں، مراجع اعظام کی خدمت میں، رہبر انقلاب کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں ہزارہ خون کی ان شہیدوں کی تعزیت، الحاج شہید سردار سلیمانی کی برسی کی مناسبت سے ان کی تعزیت، اور ہمارے درمیان سے قم میں ان کے مشہور معروف گراں قدر فیلسوف، متفکر، ارزشمند، عالم مجاہد، استاد برجستہ حوزہ علمیہ قم، پشتیبانی نظام ولایت فقیہ آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی جو اس دنیا کو رخصت کر گئے. یہ بھی عظیم ایک تلافی نہ ہونے والا ایک نقصان ہے پورا ملت اسلام کے لیے. ان کی وفات کی مناسبت سے، شہداء کی وفات کی مناسبت سے ہم امام زمانہ اور عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد ضروری سمجھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن امام جمعہ بھی فاتحہ پڑھوائیں گے، لیکن مختصر سے فاتحہ انہی شہداء کوئٹہ اور سردار حاج سلیمانی شہید کی شہادت کی مناسبت سے آیت اللہ مصباح اور جو ہمارے ملت اسلامیہ کے مشہور سائنسدان جن کو فخر زادہ کو شہید کیا، ان شہداء کے لیے، باقی شہداء اسلام کے لیے اور تمام مؤمنین جو اس جلسے میں شریک ہیں ان کے اموات کے لیے، ہم سب کے اموات کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قل هو اللہ پڑھ کے ہم ان کو بخش لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
من أحد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارا محمد وآل محمد کا واسطہ پروردگارا ہمارے اس سورہ فاتحہ اور سورۃ الحدہ کی تلاوت کے ثواب کو تمام ارواح شہداء کو پوش کرو کے درجات کو بلند فرما پروردگارا تمام مؤمنین و مؤمنات جو اس جلسے میں حاضر ہے ان کے آباء و اجداد مؤمنین و مؤمنات عزیز و اقارب جو دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگارا ان کے جوان معصومین میں جگہ عنایت فرما پروردگارا ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور آخر میں ہم آپ سے صرف ایک التماس کرتے ہیں اب یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں خاموشی سے بیٹھنے کا اور آنکھیں بند کر کے سونے کا نہیں دنیا بہت تیزی سے تبدیلی کی طرف جا رہی ہے اور یہ زمانہ عصر ظہور کا زمانہ ہے ہم سب کو آنکھیں کھول کے بالکل فکر و سنجیدگی کے ساتھ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ الرحمن آپ سب کو اس جلسے میں شریک ہونے کا از تہ دل شکریہ خداوند عالم آپ سب کو اجر عظیم عنایت کرے اور شہداء کوئٹہ کے ظالموں کو ہم ایک مرتبہ مولوات کے نعرے سے آواز بلند کرتا ہے شہداء کوئٹہ کے ظالموں شہداء کوئٹہ کے ظالموں داعشیوں تکفیریوں اسلام کے دشمن انسانیت کے دشمن انسانیت کے دشمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تعالیٰ محمود احمد عامر آخری کا امام جمعہ و جماعی کے اخبار دعائیہ کلام نے ہم کو مجلس کا اختتام پر بنینا ممنون کا اخبار دعوت ہے میں کے صبح یعنی خدمت سے دعا کو مجلس سے مجلس کا اختتام پر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ علی اعدائنا اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین ماما وانتی تیمن منت دی جمعیت پہ دی اجتماع پہ مذہب کو سائنس دلی بیچ جامع نسلی سیامت دم سے جو سب نسل کے ترجمات مسلمان اختتام دعا بنی آدم اعضای یک دیگرن بنی آدم اعضای یک دیگرن اگر عضو بدل آید دیگر عضو آرام نماند سعیدیش دو رام سچ مظلومیت رام سچ کی ظالمی لگا گرفتار اصیل بیدردی کا شہید سن قانونی کہ جو صرف مذہب چکنا تعلق میں جو تمام اولاد آدم را مذہب چکنا تعلق ہے کان تعلق ہے مسلم غیر مسلم فرق ہے اعضاء یک دیگر ہے اور انسان کوئی بھی شخص شرور نہ چوکسی نیلم زمانوں منائش شخص شرور خلا مسلم و یا مثلا معمولی سوار زمانوں منائش شرور خلا مسلم و مشرین شامل دلی اندر جمعیت دیگر کلموں جس کو خدای انتا توفیق خدا اجر عظیم شخص وجود جائے انداز شده که مدن انسانیت آدم اولاد سوی نرمین و سوی مظلومیت شنید نکن مظلومیت فاقیات کردن یمکنی چیز اسمالی آواز کتن مرگوشا جانی اگر نانسان آواز ساما مدد بانیان جانی مالی نرم مالی تابو میں نوچا منسل آواز کو دی مظلومیت و تسلیت تمچا کما ہمدردی سچا کون مصیبت کو متی مصیبت ششا کون درد کو متی درد ششا در انسانیت چیز دس علامت کوئی دو انسان خریزان وظیفہ سائن دو فیض نتن گمنس دی داعش دی لعین ناپاک شریف چیز دس نارکنا قوم کو کہ قوم سے چیزا میں دنیا دامیان اللہ تسکو بیدردی شہید میں خصوصاً
مذهب اهل بیت امیر المؤمنین مکتب تعلمیت و انسان کا 15 سال تاریخ المسجد اسماء الجلال المنصب صرف جديد كان من بلدي فوت الجسماء انا وقت الذي كان امير المؤمنين وقت يقولون خوارج لعين في الجسماء الجنان نسل خوارج النسل هم الاسفل في الشيعة كشيكم واجب شيء شيعة قاتل شيعة نهشتي شيء فراتلكم ان شاء الله خدا سمازات کو بہشت کو ہدایت وجل کو سارے جلد سے جہنم میں پہنچائے خدا ہمارے راحات ظالم کنا شسمے کا سندسنا انتقام لینے کی مظلوم سی قوم شہید سے سی آتا شہید سے سی شہید سے قوم سنیون خط پر جنازان کو سندسنا اب انصاف چلے خدا کوئی جلدی ظالم کا شسمے کا انتقام لینے قوم مظلومیت کسی کو شفا سے چھپائے وقت کو گامی وقت تعمیل شکن سارما سنسی اور مجموعہ کلے منت خدا واندہ بارے رہا مچا گاما گاما سچی مسلمان چی کا انسان چی کا تیسر مظلومیت شنا ہمیشہ مچا کوئی در جامل شریک چاہتے مچا توفیق شریف بارے خدایا مچا گا مظلومیت لگا وقت مظلوم برسول نہیں مظلوم حسن مدد دینا چاہ خدایا باری لہا یرز تو سچ شد بس توفیق شد بس خدایا ظالم دی شریک چیز سے شقی انسان کننا نسبت نہ چاہ نفرت نچی دلی چیز سے نفرت نچی تمام کرداری کوئی کردار نہ کوئی چیز سے نہ تمام دستور کننا نکنا چاہ نفرت چاہیے نہ چاہتی کرنا توفیق شد بس اللہ خدایا مجلس امام کو مجلس مولا کو شعبے کا ظہور سو سے خدایا کی ظلم نشست دام یتی دنیا کو عدل انصاف کسکان سے خدایا کی ظالمین کا شخصی کا انتقام لینے نصیب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارواح المؤمنین والمؤمنات لا سیما ارواح الشہداء نهدي صواب سورة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واجعل اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم ارفع الأعواصم سيدنا الإمام زماني استغاثة